اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ میں ہم ابھی دیکھیں گے غزوات کے متعلق کچھ باتیں جو اب تک ہم پڑھ چکے، تو ہم اس کا دیکھیں گے کہ آؤٹ کم کیا تھا۔ جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم اور مروت کے قتل و غارت، آتش زنی، اکھاڑ پچھاڑ، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری۔ لیکن اسلام نے آ کر جنگ کے مطلب کو مکمل طور پہ بدل دیا۔ چنانچہ اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کی سرکوبی، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے، اور باطل ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو جو غزوات ہوئے تھے یا جنگیں جو ہوئی تھیں، ان کا سب سے بڑا رزلٹ کیا ہوا؟ وہ یہ چیزیں جو ابھی ہم نے دیکھی کہ پہلے کس طرح سے ہر طرف وہ جاہلیت کا دور تھا، ہر طرف قتل و غارت، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ایون ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرنا بہت زیادہ۔ اور جنگ سے معنی ہی یہی آتا تھا کہ بس اب جنگ شروع ہو گئی، تباہ کر دو ہر چیز۔ جبکہ اسلام میں ہم نے دیکھا کہ اسلام جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص انسٹرکشنز ہوتی تھی جنگ کے معاملے میں کہ آپ نے کسی درخت کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں پر اٹیک نہیں کرنا، جبکہ اس سے پہلے یہ چیزیں بہت کامن تھیں۔ اور عربوں کی یہ ایک عادت تھی، کلچر کہہ لیں ان کا، یا ایک they were raised like this کہ وہ کسی کے آگے سرنڈر نہیں کرتے تھے، کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، چاہے وہ جنگ کتنی ہی طویل ہو جائے، جتنا لمبا بھی وہ جنگ چلتی تھی، اور چاہے ان کو کتنی ایکسپینسو پڑ جاتی وہ جنگ، خرچے کے حساب سے بھی، ٹائم کے حساب سے بھی، لیکن اس کے باوجود وہ سرنڈر نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک جنگ تھی جس کو جنگ بسوس کہا جاتا ہے، 40 ایئرس تک چلتی رہی وہ جنگ، اور دونوں سائیڈ کے 70,000 لوگ جو تھے وہ مارے گئے، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی سرنڈر نہیں کیا۔ اوس اور خزرج کا ہم نے دیکھے تھے ٹرائبز جو تھے، ان کی لڑائی 100 ایئر سے بھی زیادہ چلی ہے۔ سوچیں 100 سال سے اوپر تک جنگ ہی چلی جا رہی ہے، آپس میں ہر وقت لڑی جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، کسی نے بھی، کوئی ایک بھی نہیں پیچھے ہٹا۔ تو جنگ کا جاری رکھنا، دشمن کے سامنے کبھی سرنڈر نہ کرنا، اسلام سے پہلے عربوں کی ایک بہت ہی نون ہیبٹ تھی، عادت تھی ان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین اسلام کو لے کر آئے تو عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو کہ نہایت حکیمانہ تھا، یعنی کہ بہت ایک وائز ڈیسیژن تھا ان کا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے۔ آپ کے غزوات میں کام آنے والے لوگوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پہ کم و بیش 1000 بنتی ہے، اور ان غزوات میں جو مدت، اس میں ٹائم جو سپینڈ ہوا وہ 8 ایئرس تھے، 8 ایئر سے زیادہ کوئی بھی نہیں تھا، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا کم خون بہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیا، اور اس کے اطراف میں امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ اب اس سے ہمیں یہ بات ایک سوچنے والی یہاں پر ہے، تو کیا یہ سارا کچھ پاور کے زور پہ ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، تلوار کی قوت ہے، ویپنز ہیں آج کل جیسے ہوتے ہیں، کیا اس سے یہ ممکن ہے کہ آپ پورے ایریے میں جا کے اپنا اس پہ آپ قابو کر لیں، آپ اپنے اندر کر لیں اس ایریے کو؟ خاص طور پہ ان
ان لوگوں کے لیے جو چھوٹی سی بات پر بھی معمولی سی باتیں سٹارٹ ہوتی تھیں جس سے عربوں میں ایک جنگ چھڑ جاتی تھی، اور ہزاروں افراد جو تھے اس ایک چھوٹی سی بات پہ جو چیز سٹارٹ ہوتی تھی اس کے اوپر اتنے تھاؤزنڈز کے حساب سے لوگ جو تھے وہ مر جاتے تھے، لیکن اتنے زیادہ سٹبرن تھے کہ اس کے باوجود بھی وہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ یہ سارا کچھ تلوار سے تو ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے پہ قابو پا لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اس سے بھی بڑھ کے کیا تھا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی ایک نعمت خاص تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا۔